الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت
العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تو میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. جس دور پہ ناداں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود کو جگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے، جس مالک دی توفیق دے نال میرا اور تسا احباب دا اللہ تعالیٰ دے کار دے اندر جمع ہونا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے اور ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے. درود و سلام ہمن امام الانبیاء، پیکر حسن و جمال، خطیب و بے مثال، بدر منیر، بشیر و نذیر، آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے. دوستو، ساڈے تے اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے کہ مولا کریم نے سانو مسلمان بنایا ہے، ایمان والے بنایا ہے. تو اج ایسے حالات نے کہ ہر انسان اپنی اہمیت نو کھو بیٹھا ہے، اپنی قدر و قیمت نو کھو بیٹھا ہے. اس نو اپنی اہمیت دا نہیں پتہ کہ میری اہمیت کتنی ہے، میرا اللہ تعالیٰ دے ہاں مقام کیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان نو بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان نو بڑا سونا بنایا ہے. تو انسان اللہ دے در تو بہت دور جا چکیا ہے، دینی مسائل تو بہت دور جا چکیا ہے، دینی معلومات تو بہت دور جا چکے ہیں. آج دنیا دے اندر سانو اس بات دا پتہ ہے کہ دنیا تے کی چل رہا ہے، کی کاروبار ہو رہا ہے، کیڑا کاروبار زیادہ چل رہا ہے. دنیا دے معاملات اندر، دنیا دی ترقی دے اندر، ہر چیز دے اندر ساڈی نظر ہے، لیکن دین اسلام دے بارے ساڈی نظر نہیں ہے. اسلام نو اسی نہیں پرکھ دے پے، اسی اسلام دے اوراق نہیں پھول رہے، اسی اسلام نو نہیں دیکھ رہے.
صرف ایک وقت گزر رہا ہے، بس وقت گزری جا رہا ہے اور گزرتا جائے گا۔ اگر چاہتے ہو اپنی زندگی بہتر کرنا، اسلام دے اوپر زندگی گزارنی چاہیے۔ انسان دیاں زندگیاں نے دو، اے بات یاد رکھ لو، ہر بندے نو پتہ ہے کہ انسان دیاں دو زندگیاں نے۔ جس انسان نے دنیا تے آ جانا ہے، جو انسان دنیا تے پیدا ہو چکیا ہے، دنیا تے سانس لے لینے، دنیا تے وقت گزار لیا ہے، وہ انسان کدے ختم نہیں ہو سکتا۔ یا تو اس انسان کو جنت مل جائے گی یا تو جہنم مل جائے گی۔ جو بھی دنیا تے انسان آ گیا ہے، یہ بات یاد رکھ لو کہ جو بھی انسان دنیا تے پیدا ہو گیا ہے، آ چکیا ہے، اس نے ختم نہیں ہونا۔ زندگی دنیا دی ختم ہو جائے گی، اگو آخرت دی زندگی شروع ہو جائے گی۔ انسان نے مٹنا نہیں، انسان نے ہمیشہ رہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رکھنا ہے۔ دنیا دی زندگی اندر وقت گزر گیا، 80 سال عمر ہو گئی، 100 سال ہو گئی، 100 تو زیادہ ہو گئی، آخرکار ختم ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اگر اچھے اعمال کیتے نے جنت اندر چلا جائے گا، اگر برے اعمال نے جہنم اندر چلا جائے گا۔ اگر اتنے ہی زیادہ برے اعمال نے، پھر جہنم چو بھی نکل نہیں سکے گا، ہمیشہ ہمیشہ عذاب ملے گا۔ اگر جنت اندر چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت دیاں نعمتاں تو فائدہ اٹھائے گا۔ تو دعا اے کریا کرو، اللہ اسی بڑے گناہ گار ہاں، اسی بڑے سیاہ کار ہاں، اپنی رحمت نال ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائی۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جو میں بات بیان کرنا چاہنا کہ جنت دی گارنٹی پانے والے کیڑے لوگ نے، جنہاں نو اللہ تعالیٰ دی طرفوں جنت ملے گی، جنہاں دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہاں لوگاں نو میں جنت دیاں گا۔ انہاں لوگاں دا خوش نصیباں دا ذکر کرنا ہے۔ اگے شب برات آ رہی، اس دے بارے بھی بہت سارے لوگاں دی معلومات ہے، بہت سارے لوگ کہندے نے، بہت سارے علماء بھی اس بارے کہندے نے وہ رات بڑی قدر و قیمت والی ہے، اس رات عبادت کرنی چاہیے، اس رات اللہ تعالیٰ جہنم تو آزادیاں عطا کردا ہے، اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام تو اے بات ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب برات دا خصوصاً اہتمام کیتا ہوئے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن دا روزہ رکھیا ہوئے شب برات سمجھ کے۔ نبی پاؤ تو ایسی کوئی ایک بھی حدیث صحیح معنی نال نہیں ملدی۔ اے بس اسی ایک منا لیا ماحول، اسی ایک چیز بنا لئی، یہ حدیثاں ملدیاں نے کچھ لیکن کمزور نے، ضعیف نے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، جو میں بات بیان کرنا چاہنا، اگر جنت لینا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے تے جنت ملے گی۔ اگر آپ دا طریقہ نہیں تو جنت نہیں۔ انسان دنیا تے بہت سارے گناہ کر لیندہ ہے، بہت ساریاں زیادتیاں، بہت سارے ظلم کر لیندہ ہے۔ اونا ظلمہ اور زیادتیاں دے نال نال انسان اللہ دے کولو معافی بھی منگدا ہے، گناہاں تو بچن دی کوشش بھی کردا ہے، اللہ دے در تے بھی آندا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ نو مناندا بھی ہے۔ تو یقیناً ایسے بندے تے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہو جائے گی جڑا بندہ سچے دل نال اللہ تعالیٰ دے وہ معافی مانگ لیندا ہے، اللہ تعالیٰ دے نال محبت بریاں باتاں کرتا ہے کہ مولا میں کمزور ہاں، مولا تو بڑا غفار ہے، تو قہار ہے، تو رزاق ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تیرے تو علاوہ اللہ کوئی نہیں معاف کرنے والا۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، قرآن سنو، اس بعد کے بات کرنی ہے۔ میرے تساں دے پیارے میں پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتھر تے نازل ہونے والا قرآن، مال کے کائنات نے، خال کے کائنات نے، راز کے کائنات نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا اعلان فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنات۔ فرمایا دنیا والوں، کائنات والوں، ایسے لوگ جنہاں لوگوں نے نیک اعمال کیتے نے، نیک اعمال سنت مطابق کیتے نے، لنبوئنہم من الجنات غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔
فرمایا جنہ لوگاں نے نیک عمال کیتے سنت مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمانے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ البتہ سی ضرور انہاں لوگاں نو جنت دے دیواں گے اسی انہاں لوگاں دے نام جنت الاٹ کر دیواں گے نا اسی ایسے لوگاں نو جنت دے بالا خانے بھی عطا کران گے تجری من تحتی حل انہار ایسے محل داواں گے جنہ محلہ دے نیچے دی نہریں چل رہیاں ہونگیاں اوپر محل نے نیچے نہریں دے نظارے ہو رہے نے کتے دودھ دیاں نہراں کتے جناب شراب دیاں نہراں کتے شہد دیاں نہراں نے اے شراب دنیا والی شراب نہیں ہے وہ جنت دی شراب ہے فرمایا ایسے لوگوں نے سی بہت کچھ داواں گے نا خالدین فیہا فرمایا ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت دی اندر رہن گے ہمیشہ ہمیشہ جنت اندر رہن گے فرمایا نعم اجر العاملین کیا ہی خوب ٹھکانہ ہے جنت والے آندہ کیا ہی اعلیٰ ٹھکانہ ہے نا اونا لوگ آندہ جنہاں نے چنگے عمل کیتے نے سونے عمل کیتے نے اونا نو اللہ تعالیٰ بڑا اچھا ٹھکانہ دین گے نا جنت عطا کرن گے فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون فرمایا او لوگ جیڑے دنیا دے غمہ تو صبر کر دے نے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کر دے دنیا دے غم آ جاندے نے پریشانیاں آ جاندیاں دکھ بھی آ جاندے نے مصیبتاں بھی آ جاندیاں نے اپنے پیارے فوت بھی ہو جاندے نے اپنے پیارے دنیا تو چلے بھی جاندے نے الذین صبروا علی ربہم یتوکلون اور صبر دا مظاہرہ کر کے اپنے رب تعالیٰ تے توکل کر لیندے نے اللہ کوئی گل نہیں اسی مولا تیرے تے بھروسہ کر لیا نا اللہ خوشیاں دین والا بھی تو ہے تے غمیاں دین والا بھی تو ہے اللہ عزتاں دینے والا بھی تو ہے تے ذلتاں دین والا بھی تو ہے نا اللہ سونیا خوشیاں غمیاں دا اختیار تیرے کولے نا فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون آئیے ذرا توجہ فرمائیے میں دسنا چاہنا میرے محبوب نے فرمایا کیڑے لوگ نے جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ ضامن ہو جاندے نے اللہ اولا لوگاں نو جنت دی ضمانت دے دیندے نے کیڑے لوگ نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ فرمایا تنہ لوگانو اللہ جنت دی گارنٹی دے رہے نے کتنے لوگانو تین لوگ ایسے نے تین خوش قسمت ایسے نے جنہاں نو مولا کریم جنت دی گارنٹی دے رہے نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے رستے نکل جاندہ جہاد کرنے واسطے اللہ دی رضا واسطے اللہ نو خوش کرنے واسطے کرو نکل جاندہ جہاد واسطے جناب جنگ دا میدان نا کافرہ دینا لڑائی کری جا رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ اس بندے دے ضامن نے اللہ گارنٹی دے رہے نے کیسے بندے نو اللہ تعالیٰ ضرور جنت داخلہ تا کرنگے اللہ اکبر کبیرہ اگلی بات سنو آج ایسی تے ستے ہی رہ جانے نا اپنا وقت گزاری جا رہے منمانیاں کری جا رہے نا اور سن لو دنیا کائنات دے لوگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ مسجد دی طرف آ جاندہ ہے کرو وضو کرتا ہے بڑے اہتمام دے نال مسجد دی اندر آ جاندہ نا اندھیری راتیں بڑی محبت دے نال بڑی لگن دے نال اللہ دے کر نماز پڑھنے واسطے آ جاندہ ہے نا نبی پاک نے فرمایا ایسے بندے روی اللہ تعالی جنت عطا کر دیں گے
ایسے بندے نو جنت عطا کر دین گے جیڑا بندہ بڑی محبت نال بڑی چاہت دے نال اپنے گھر دے اندر وضو کردا ہے، وضو کر کے مسجد اندر آنا شروع ہو جاندا۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، درود سارے پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں درود پھر پڑھا داواں کہ قدرت دے شاہکار محمد صلی اللہ، پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، دکھیاں دے غم خار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او ونڈیا جس نے پیار خزانہ۔ اساں تے نفرتاں ونڈی جا رہے ہیں، پراواں دے درمیان بھی نفرتاں تقسیم کری جا رہے ہیں نا، برادریاں دے اندر نفرتاں تقسیم کری جا رہے ہیں نا۔ اللہ میری توبہ، او ونڈیا جس نے پیار خزانہ، مولیا جس نے اے سارا زمانہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب دی آیا کیسا انقلاب آیا، وہ نسیا کفر تے شرک مکالا، نسیا کفر تے شرک مکالا، اے چار چفیرے ہویا اجالا، جی آگے سونی صورت والا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ کائنات دے لوگو توجہ فرماؤنا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا 3 بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ تعالی جنت دی گارنٹی دے رہے نے۔ 2 بندے کیڑے؟ ایک جہاد کردا، دوسرا بندہ مسجد دے اندر آندا، تیسرا بندہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او بندہ جیڑا اپنے گھر اندر داخل ہوندا تے داخل ہو کے اپنے گھر والیاں نو کی کہندا ہے؟ السلام علیکم۔ کوئی زیادہ باتاں نہیں، کوئی زیادہ اعمال نہیں کردا۔ اور میں کہ بندہ نمازی ہے، شرک تو پاک ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، گناہاں دی دل اندر نہیں پھسیا ہونا چاہیے، نمازاں دی پابندی کرنے والا ہوئے، شرک تو بچنے والا ہوئے، اپنے گھر اندر داخل ہوئے اور میں گھر داخل ہو کے بول دوے بس السلام علیکم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے بندے رو جنت دی گارنٹی عطا کر دیں گے۔ اور دوسری بات فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ایسے بندے نے کہ اللہ تعالیٰ انہاں بندیاں دیاں دنیا تے ضرورتاں نو پوریاں کر دے رہندے نے، انہاں نو رزق بھی عطا کر دینے، انہاں دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کر دیندے نے، غیبانہ مدد کر دینے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندیاں نو جنت دی گارنٹی بھی عطا کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل راح الی المسجد، فرمایا کہ جیڑا بندہ صبح دے وقت یا شام دے وقت، توجہ فرمایا صبح دے ویلے یا شام دے ویلے کوئی بندہ مسجد اندر آ جاندا ہے اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے، اللہ نو خوش کرنے واسطے، فرمایا کہ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، فرمایا اللہ تعالیٰ ضامن نے، اللہ تعالیٰ گارنٹی دیندے نے ایسے بندے نو جنت ملے گی۔ جیڑا بندہ اللہ دے گھر دے اندر آ جاندا بڑی محبت دے نال، بڑے ذوق تے شوق دے نال اللہ نو راضی کرنے واسطے آ جاندا، اللہ نو خوش کرنے واسطے مسجد اندر آ جاندا، آ جا پروانیاں نمازی بن جا، نمازاں پڑھنے والا بن جا، نالے نغمے گایا کر، سننا پروانیاں کہ اللہ اللہ کار چل مسجد دیا،
اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا تیرے لئی رب نے جنت بنائی تیرے لئی رب نے جنت بنائی موتی لال ہیریاں دی سیج سجائی پاک صاف حوراں تیرا تک دیاں راہ پاک صاف حوراں تیرا تک دیاں راہ اللہ اللہ کر چل مسجد آ مومناں نو لگ دی پیاری نماز مومناں نو لگ دی پیاری نماز منافقاں دے واسطے تا پاری نماز اوے کمبل اتے لے کے منہ نہ چھپا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا آئیے ذرا توجہ فرمائیے میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج لوگوں رزق دے شکوے کر دیو نا رزق دے بارے شکوے کر دیو کہ برکتاں کو نہیں مل دیاں محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ ذوق تے شوق دے نال اللہ تعالیٰ دے کر دے اندر جاندا ہے نا دنیا دے اس بندے نو فائدہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دے کاروبار اندر برکتاں کر دیں گے اس دے رزق اندر برکتاں تا کر دیں گے او یار واج رزق دے شکوے کر دے ہو میں کہنا اللہ دی قسمیں ساڑھے دلاں چو شوق ختم ہو گیا ساڑھے دلاں چو مساجد دا شوق ہی ختم ہو گیا نا نمازاں دا شوق ختم ہو گیا سانو مساجد نال پیار ہی نہیں رہ گیا سچی بات ہے وے کہ سانو مساجد نال پیار ہی نہیں رہ گیا ساڑھے دلاں چو مساجد دا پیار ہی ختم ہو گیا مسجد کے اندر آنے نماز پڑھنے فارمیلٹی پوری کرنے اسی تے مسجد اندر آ کے نماز پڑھ کے بھی امام خطیب دے بارے بدزبانیاں کر جائی دیاں نے اے جے ساڑھا ایمان کیویں ساڑھے کاروبار سے برکتاں پہن کیویں سانو خوشحالیاں ملن آؤ لوگو توجہ فرماؤ نا جے چاند دیو ساڑھے رزق اندر برکتاں آ جان مساجد نال پیار کر لو مسیتاں دے نال پیار کریا کرو پیار دا مطلب کی مساجد دی دیکھ بھال کریا کرو کوشش کریا کرو کہ ساڑھا وقت زیادہ تر مسجد دی اندر ہی گزرے گھر بیٹھا ہے فارغ ٹائم ہے کوئی کام نہیں آج کام تو چھٹی ہے کام تو چھٹی کر لی فارغ وقت مل گیا گھر بیٹھ کے گپاں ہی لانیاں نے نا موبائل ہی چلانا فیس بک چلانی واٹس ایپ چلانا ہی اے ٹائم ہی ضائع کرنا ہے چل یار اج میں اللہ دے گھر مسیتے جا کے بہ جانا میں اپنی اللہ نے اگے دعاواں شروع کر لینا میں اپنے اللہ دے نال کلام شروع کر لینا میں اللہ دا قرآن ہی پڑھنا شروع کر دینا میں اپنے گناہاں دی اللہ کو بخشش ہی منگ لینا اسی کدے سوچیا نہیں اسی کدے غور نہیں جے کیتا آئیے ذرا توجہ فرمائیے میرے اور تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ تہجد دے وقت رات دے وقت اللہ دے کار چل کے آندہ ہے اندھیری رات نا اندھیرا ہی اندھیرا نا بڑے ذوق تے شوق دے نال مسجد اندر آندہ ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جس ویلے اندھیرا ہی اندھیرا ہوئے گا کوئی کسی نو نظر نہیں آئے گا طریقی ہوئے گی نا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ بڑے ذوق تے شوق دے نال پچھلی رات دے وقت اللہ دے کار آندا ہے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو نور دیاں روشنیاں عطا کر دیں گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے کرنا پیار پالو مساجد نہ محبتاں کر لو نا کوئی بھی مساجد ہے جڑی بھی کوئی مسجد ہے مسجد نال تعاون کریا کرو مسجد نہ پیار کریا کرو دل کھول کے پیار کریا کرو آئیے ذرا توجہ فرمائیے میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنے گھر دے اندر وضو کیتا
اپنے گھر دے اندر وضو کیتا، وضو کر کے ارادہ کر لیا کہ میں اللہ دے گھر اندر جانا ہے نا، میں نماز پڑھنی ہے جا کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا بڑی محبت نال وضو کر کے آ جاندا، اللہ پاک نبی پاک نے فرمایا اس بندے دے قدم بڑے عظیم نے اور بڑے برکت والے نے۔ کیڑے بندے دے؟ جیڑا بندہ گھروں وضو کردا تے مسجد اندر آندا ہے، فرمایا اس بندے دے قدم بڑے برکت والے نے، بڑے عظیم قدم نے۔ کیویں عظیم نے؟ فرمایا وہ بندہ ایک قدم چکدا ہے، فرمایا اس بندے دے گناہ ختم ہو جاندے، دوسرا قدم چکدا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دے جنت اندر درجات بلند کر دیندے نے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے دے جنت اندر درجات بلند کر دینے۔ ایک پیر رکھدا تے گناہ معاف، دوسرا پیر چکدا تے فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے دے جنت دے اندر درجات بلند کر دیندے نے۔ اللہ اللہ، آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آپ نے فرمایا من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا۔ فرمایا جیڑا بندہ صبح دے وقت یا شام دے وقت مسجد اندر چلا جاوے، اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت تیار کر دیندے نے۔ اس بندے دے واسطے جنت تیار ہے، جنت اندر محل اس بندے واسطے تیار ہے۔ جیڑا بندہ صبح اور شام دے وقت باقی نمازیں بھی پڑھنیاں نے، صبح شام دا ذکر تاں کیتا ہے کہ فجر وقت بندہ کہندا ہے میں تھکیاں بڑا، نیند آ گئی اٹھیا نہیں گیا، عشاء دے وقت بندہ کہندا کما کر دو تھکیاں بڑا، ہمت نہیں اٹھن دی۔ فرمایا کہ بندہ اپنی تھکاوٹاں اتار کے جناب اپنا بوجھ دل چو ختم کر کے اللہ دے گھر نہ پیار کردا ہوئے، نماز نہ پیار کردے ہویا مسجد اندر نماز پڑھنے واسطے آ جائے، فرمایا کہ ایسے بندے واسطے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ، جنت کیسی؟ ایک اللہ والی میرے محبوب پیغمبر دے کول آ گئی، اس دا لختے جگر شہید ہو جاندہ، فوت ہو جاندہ ہے نا، بڑی قابل غور بات ہے۔ ایسے کردار بنا لو، نبی علیہ السلام نے اس نو جناب جنگ دے دوران جاسوس بنا کے بھیجیا سی کہ جا کے دیکھنا کی معاملات نے۔ اس بندے نو صحابی نو حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نو تیر لگدا، تیر ہے اچانک لگدا ہے، اللہ نو پیارے ہو جاندے نے، شہید ہو جاندے نے۔ والدہ تک خبراں پہنچیاں، دوڑ دی ہوئی میرے محبوب پیغمبر دے کول آ جاندی، آ کے عرضاں کر دیئے آقا جی پتہ چلے آئے میرا پیارا بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، محبوب جی میں نو دس دیو اگر اس دا ٹھکانہ اچھا ہے، جنت اندر ٹھکانہ ہے، پھر تے میں خوش ہو جانی ہاں، جے جہنم اندر ٹھکانہ ہے، جے کوئی اور معاملہ ہے پھر چلو میں رو کے اپنا دل ہلکا کر لینی ہاں۔ کیسے جملے کہ آقا جی جے تو سنو جنت مل گئی ہے پھر تو میں خوش ہونی ہاں، پھر میں اکھاں چوں آنسو بھی نہیں بہاواں گی کہ میرے پتر نو جنت لب گئی ہے، کاری پریشانیاں والی گل ہے۔